جاننے والا ہے کہ کس نے تبدیل کیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 182 میں فرماتے ہیں فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فمن پس جو کوئی خاف ڈرا من موسن من سے موسن وصیت کرنے والا موسی، فمن خاف من موسن پس جو کوئی ڈرے کسی وصیت کرنے والے سے جنفن کہ وہ ایک طرف وہ مائل رہے گا، انصاف والی تقسیم نہیں کرے گا، فمن خاف من موسن جنفن او اثمن یا گناہ کا ڈر ہے اس کو، کہ کوئی وصیت کرنے والا جب وصیت کرے، ضعیفی ہوتی ہے وقت کے آخر حصے میں، انسان اپنے عقل انسان کی کمزور ہوتی ہے، اس کے جذبات زیادہ ابھر کر آتے ہیں۔ ایسے اوقات میں بہت سارے لوگ سے یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد کو چاہتے ہیں ان کی طرف زیادہ وصیت کر دیتے ہیں، جو اولاد کو کم چاہتے ہیں ان کی طرف کم وصیت کر دیتے ہیں، اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے غلطیاں لوگ سے ہو جاتی ہے۔ جو اگر وہ سوچتے سمجھتے ہوئے کر رہا ہے جی تو اس کو اثمن کہا جائے گا، اس کو گناہ کہا جائے۔ دو لفظ ہے نا یہاں پر، ایک جنف کا لفظ ہے، جنفن او اثمن، دو لفظ ہے یہاں پر۔ جنف کہتے ہیں مائل ہو جانا، یعنی ناسمجھی اور جذبات کی وجہ سے کسی ایک طرف اگر مائل ہو جا رہے ہیں، اگر کوئی شخص مائل ہو جاتا ہے تو اس میں بھی یعنی جس کو وصیت ملنا ہے، جس کو وراثت ملنا ہے، اس کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کی طرف سے میلان ہے جی، ناسمجھی کی وجہ سے، کیا کہتے ہیں، جذبات کی وجہ سے، اس کے اپنے ایموشنز جو ہے اس کے فیصلہ اور عقل کے اوپر غالب آنے کی وجہ سے، او اثمن، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ عقل صحیح سلامت ہے لیکن مزاج میں ظلم ہے، گناہ کے طور پر نا انصافی والی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے وصیت کرنے والوں سے اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، بس جو کوئی اس بات سے ڈرے کہ وصیت کرنے والا کسی ایک طرف مائل ہو جائے گا یا پھر ظالمانہ تقسیم کر دے گا، گناہ والی تقسیم کر دے گا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس ان میں صلح کرا دے، ان میں صلح کرا دے، یعنی وصیت کرنے والے کو سمجھا دے۔ اس طرح سے بھی معنی بعضوں نے لیا ہے کہ وصیت کرنے والوں کو سمجھا دے، کرنے والے کو، جو مرنے والا شخص ہے اس کو سمجھا کر اپنی وصیت صحیح کرا دے، تو یہ بھی بڑا اچھا کام ہے۔ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اگر اس کی اصلاح کرا دے، اگر کوئی کسی کو اصلاح کرا دے تو اس پر تو ثواب ملنا چاہیے تھا، یا فلا اثم علیہ، ایسا کرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، اس طرح سے کیوں فرما رہے ہیں؟ اس طرح سے اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ وقت آخر میں ایک آدمی جو فیصلہ کرتا ہے، جب دوسرے لوگ اس کے فیصلے کو چینج کرواتے ہیں تو وہ بہت تکلیف سے گزرتا ہے، اور ایسے ٹائم پہ عام طور پہ جو ہے لوگ اپنے منمانی باتیں ڈال کر ذہنوں کے اندر لوگوں کی ذہنوں کو پھیرتے ہیں، وصیتیں جائیدادیں اپنے ناموں پہ کروا لیتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں کہ ان کو دینا، ان کو دینا، اور وہ بوڑھا کمزور رہتا ہے یا بڑھیا کمزور رہتی ہے، ان کے اندر نہ دماغی اتنی طاقت رہتی ہے نہ جسمانی اتنا طور پر وہ اتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ٹائم پہ پریشرائز کرنے سے پریشرائز کرنے کو بہت اخلاقی طور پر برا مانا جاتا ہے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے کہ کسی کو پریشرائز کیا جائے یا کسی کی دماغ کو موڑا جائے، کسی کے ذہن میں وسوسے ڈالے جائے، کسی کی تائید میں اور کسی کے خلاف میں ایکشنز لیا جائے، جی ذہن کو موڑا جائے، یہ بہت بری بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انصاف قائم کرانے کے لیے یہ کام کرتا ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے اور تقسیم کو صحیح کرنے کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ کوئی غیر اخلاقی کام نہیں ہوگا، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، وہ اچھا کام ہے۔ نمبر ایک یہ معنی ہوگا اس کا۔ اور دوسرا اس کے اندر معنی کیا ہے؟ دوسرا اس کے اندر معنی یہ ہے کہ والد نے یا والدہ نے جو دنیا سے گزر رہے ہیں، انہوں نے وصیت کر دی اور انہوں نے وصیت میں کسی ایک کی طرف زیادہ جھک گئے اور کسی کے لیے کسی پہ ظلم کر دیے، اس طرح سے ان سے ہو گیا، اب وہ اللہ ان کا حساب لے گا۔ وہ وصیت کر کے گزر گئے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وہ دیکھا کہ وہ کسی کی طرف مائل ہو گئے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ ان کے درمیان صلح کیا گیا۔ یہ زیادہ مفسرین نے یہ بیان کیا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ یعنی وراثت لینے والوں میں صلح کرا دیا۔ چار بھائی تھے، دو بھائی کے حق میں زیادہ پیسہ والد نے لکھ دیا ہے اور دو بھائی کے حق میں کم لکھ دیا ہے، اور اب جو ہے والد صاحب تو گزر گئے اور تقسیم ان کے اندر برابر نہیں ہو رہا، یا یہ ضبط کرے ہوئے ہیں یا آپس میں جھگڑ بیٹھیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان کے درمیان صلح کرا دے، ان کے درمیان صلح کرا دے اس طرح سے کہ جو دو حضرات کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے، جو دو افراد کو، دو حضرات کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے برابر کرتے ہوئے جو ایکسٹرا حصہ آیا ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو اگر لوٹا دیتے ہیں، اس طرح سے صلح ہو سکتی ہے۔ اپنے بہنوں کو لوٹا سکتے ہیں، بھائیوں کو لوٹا دے سکتے ہیں کہ والد صاحب نے تو جانبداری کر دی تھی، جی کیا کہتے دادا حضرت نے تو
کیا کہتے ہیں جانبداری کر دی تھی، دادی حضرت تو جو ہے دادی ماں نے جو ہے وہ زیادتی کر دی تھی، لیکن اب ان کا انتقال ہوگا، چلو ان کی مرضی کے مطابق ہمارے پاس آ گیا، لیکن ہم اپنے بھائی بہن میں ناراضگی نہیں چاہتے یا ناانصافی نہیں چاہتے، لہذا ہم تو کیا کہتے ہیں برابر تقسیم کر لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، ان بھائی بہن میں، ان موروثوں میں، ان بھائیوں میں، ان ماں باپ میں جس کو بھی حصہ ملنا ہے ان کے درمیان اگر صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ بہت اچھا کام ہے، بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کسی سے اس طرح سے گناہ ہو جائے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، اس کو نصیحت کر کے، اس کے اولاد کو نصیحت کر کے اس طرح سے کر دینا چاہیے۔ یہ جو جائیداد وغیرہ کے مسائل رہتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جائیداد میں جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، جائیداد میں جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ اگر طلب دنیا زیادہ ہو جائے تو، طلب دنیا اور حب مال اور دولت کی محبت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، دیکھو اختلاف ہونا الگ بات ہے، جھگڑا ہونا الگ بات ہے۔ کوئی کسی کے پاس اگر کسی کو ناانصافی لگتی ہے کہ بھئی میرے حق میں برابر نہیں مل رہا ہے یا فلاں میرے بھائی کو برابر حصہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ اس کے لیے بات کر سکتا ہے اور اس سے اختلاف کر سکتا ہے، قانونی ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو اختلافات ایکسٹریم چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لے لینا، نفرتیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا اور زندگی بھر مقاطعہ کر لینا، لڑائیاں اور دشمنیاں قائم ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ حب دنیا کی علامتیں ہیں، یہ حب دنیا کی علامتیں ہیں۔ اگر جی جان سارا کچھ پیسے میں ہی پڑا ہوا ہے تو پھر پیسے کے لیے سارے رشتے انسان توڑ دیتا ہے، سارے رشتے توڑ دیتا ہے۔ اور اگر جی جان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اللہ کی محبت میں ہے اور آخرت کی محبت میں ہے، تو بندہ اپنے حق کو طلب ضرور کرے گا، اپنے حق کو مانگے گا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے لیے اپنے سارے رشتے قربان کر دے گا ایسا نہیں۔ جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز اب ختم نہیں ہونے والی ہے اور یہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر وہ معاف کر دیتا ہے، وہ درگزر کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اب ہو گیا ہوگا، چلو رکھ لو جی، اللہ تعالیٰ مجھے دوسرے رخ سے دے دے گا۔ تو یہ دل بڑا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے رشتے قائم رہتے ہیں۔ ہمیشہ ان معاملات میں دل کو بڑا رکھنا چاہیے، کشادہ دلی سے۔ جو وصیت کر رہے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ وصیت میں اور اپنے فیصلوں کے اندر انصاف کریں، انصاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سووا بین اولادکم فی العطیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اپنے اولاد کے درمیان مال کے تقسیم کرنے میں یا کوئی بھی چیز اپنی اولاد کو دینے میں انصاف کرو، برابر برابر دیا کرو، اپنے اولاد کو برابر برابر دیا کرو۔ وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا لَفَضَّلْتُ الْإِنَاثِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں کسی کو بڑھ کر دینا کا اگر میرا مزاج ہوتا کہ میں کسی کو بڑھ کر دینا چاہوں تو میں تھوڑا سا بڑھ کر عورت بچیوں کو تھوڑا میں بڑھ کے دے دوں گا جی۔ اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ہے۔ اب ہمارے پاس تو یعنی ماحول کے اور معاشرے کے اندر اتنی زیادہ برائی آ گئی ہے کہ لوگ دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، جوڑے کی رقم، جہیز کی رقم اور وہ پتہ نہیں کیا کیا جہیز جائیداد وغیرہ دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وراثت میں ان کا حصہ نہیں، کر کے دے دیے، شادی کر کے دے دیے، سونا دیے، چاندی دیے، گاڑی دیے، جوڑے کی رقم دیے، دے دیے، اب بچیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اب جو جائیداد تقسیم ہوگی وہ بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ اس طرح سے کثیر تعداد میں، اور بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ طاقتور ہوتے ہیں بہنوں کے مقابل میں، وہ اپنا حصہ لے کر اپنا حصہ اور بہنوں کا حصہ سارے حصے کھا کر بیٹھ جاتے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی کے طاقتور ہونے اور کمزور ہونے کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا ہے وہی معروف ہے، جو المعروف کا حکم دیا گیا کہ بھلائی کا راستہ ہے وہی بھلائی کا راستہ ہے، اسی کے مطابق ہر آدمی کو اس کا حصہ پورا پورا ادا کرنا چاہیے، بلکہ بہنوں کا خیال کرتے ہوئے تھوڑا بڑھ کے دے دینا چاہیے جی، بیٹیوں کا بہنوں کا تھوڑا بڑھ کے ان کو دے دینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے بالکل انصاف اور مساوات جیسا شریعت کا حکم ہے اس طرح سے تقسیم کرنا۔ دنیاوی تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اندر یہ دل ایسا نہیں اٹکانا کہ دل کے اندر جب دنیا بس جاتی ہے تو پھر آخرت اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس طرح سے سوچ رکھتا ہے تو وہ توبہ کر لے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔